محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشف و کرامات کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ کی زہد و تقویٰ کا ایک عالم میں شہرہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی جو کہ اللہ والوں سے بڑی عقیدت و محبت رکھتا تھا، جب اس نے اس اللہ والے کا تذکرہ سنا تو دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے لیے غزنی سے خرقان پہنچا اور خرقان سے باہر ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ ایک قاصد کو ابو الحسن خرقانی کے پاس بھیجا کہ حضرت سے جا کر کہو کہ غزنی کا سلطان شہر سے باہر فلاں مقام پر خیمہ زن لگائے ہوئے بیٹھا ہے، آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے، مہربانی فرما کر تشریف لائیے۔ ساتھ ہی قاصد کو سمجھایا کہ اگر وہ اللہ والا نے سے انکار کرے تو اس کے سامنے قرآن حکیم کی اس آیت کو تلاوت کرنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو حاکم وقت کی۔ قاصد محمود غزنوی کا یہ پیغام لے کر حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی حضور شہنشاہ معظم محمود غزنوی آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، آپ میرے ساتھ ان کے خیمے میں تشریف لے چلیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ کے خیمے تک جانے سے انکار فرمایا۔ اس پر قرآن حکیم کی مذکورہ آیت پڑھی، آپ نے سن کر فرمایا قرآن حکیم کا حکم سر اور آنکھوں پر، اے قاصد محمود غزنوی سے کہہ دینا کہ اس آیت مقدسہ میں 3 طرح کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت۔ تو سن، پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری ہوگی، اور زندگی بچی تو پھر حاکم وقت کی اطاعت کروں گا۔ ابھی تو مجھے اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول سے فرصت نہیں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ سروری کیا ہے۔ قاصد نے حضرت ابو الحسن خرقانی کا یہ معقول جواب سنا تو واپس محمود غزنوی کی خدمت میں پیش ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور خود حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور سلطان محمود غزنوی جب اپنے ساتھیوں سمیت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں پہنچا تو ایک تھیلی اشرفیوں کو بطور نذر پیش کی، تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کی سوکھی روٹی بطور تبرک سلطان کو عطا فرمائی۔ محمود غزنوی نے جب یہ روٹی کھانا شروع کی تو نرم و نازک گلے سے نیچے اتارنا مشکل ہو گئی۔ بہرحال سلطان نے محمود غزنوی کو یہ کہتے ہوئے واپس فرمائی کہ فقیروں کی غذا بادشاہ کے حلق سے نیچے اتارنا مشکل، تو امیروں کا مال بھی فقیروں کے گلے سے نہیں اتارتا۔ محمود غزنوی اس تھیلی کو لے لو اور مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنا ایک پرانا کرتا بطور تحفہ سلطان محمود غزنوی کو عنایت فرمایا، جسے حاصل کر کے محمود غزنوی نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ چنانچہ جب سلطان محمود نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سومنات پر متعدد بار حملہ کیا مگر فتح حاصل نہیں کر سکا، ظاہری قوتیں جواب دے گئی، انسانی تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو محمود غزنوی کے دل میں خیال آیا کہ آج دعا کے ہتھیار کو بھی آزما کر دیکھ لے، اس لیے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پھر محمود غزنوی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرتا مبارک کو سامنے رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہے مالک و مولا، اس کرتے والے کا آبرو کا صدقہ ہمیں سومنات پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اس دعا کے بعد جب سومنات کے پر حملہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرمائی، اس فتح کے بعد محمود غزنوی جب رات کو سویا تو خواب میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، محمود خرقہ مارا چیکر دی، محمود تو نے میرے کرتا کو کیا کیا؟ عرض کی حضور عرب جناب حق تعالی بے فروختم بے وضع فتح سومنات خریدم، میں نے آپ کے کرتے مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیچ کر اس کے عوض سومنات کی فتح خرید لی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، محمود خرقہ مارا خیل عرضہ فروختی، محمود تو نے میرے کرتا کو بہت سستا میں بیچ ڈالا،
فرمایا محمود اگر تو میرے کرتے کے صدقے میں دعا مانگتا کہ اللہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو سب کافر مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام کے جبہ کے صدقے میں گناہگاروں کی بخشش ہو گئی۔ ابو الحسن خرقانی کے کرتا کے طفیل سومناتھ کا فتح ہو گیا۔ آؤ مل کر دعا کریں۔ اے مالک و مولا تجھے ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان کی سخاوت کا صدقہ، علی کی شجاعت کا صدقہ، شہدائے کربلا کی شہادت کا صدقہ، زینب کے زاری کا صدقہ، واسطہ عابد بیمار کا واسطہ، علی اصغر کے معصوم گلے کے سے نکلنے والے خون کے دھاری کا واسطہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔